آپ کا گہرا دوست کون ہوتا ہے؟ جو راز رکھتا ہے. یہ کس کتاب میں لکھا ہے مجھے بتا دیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا. لیکن آپ اگر اپنے دوستوں کی فہرست بنانا چاہتے ہیں تو جو سب سے گہرا دوست ہوگا، جو اوپر کے نمبر پہ ہوگا، وہ ہوگا جس کو آپ اپنا راز بتائیں. کسی کو نہیں بتاتا. اور یہ بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے. لیکن رازداری ساری برائیوں کی جڑ ہے. کانفیڈینشیلٹی جو ہے ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اور جو سیکریسی ہے یہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے. کانفیڈینشیلٹی ان چیزوں کی ضروری ہوتی ہے کہ جو بونافائیڈ چیزیں ہیں، اور کسی کو اگر پتہ چلے تو آپ کو نقصان ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کی کوئی قیمتی چیز ہے اور آپ اس چیز کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی جگہ رکھ کے سارے شہر کو تو نہیں بتائیں گے کہ میں نے اس جگہ رکھی ہے. تو یہ کانفیڈینشیلٹی ہے. یعنی جہاں پردے کی ضرورت ہو. دیکھیے گھروں میں بھی جہاں پردے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پردہ لگایا جاتا ہے، جہاں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پردہ نہیں لگایا جاتا. ویسے لوگ ہر جگہ پیسے جو ہیں لوگوں کے پاس وہ پردے لگائی جاتے ہیں. مثال کے طور پر ڈرائنگ روم میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں بھلا؟ اٹس اے سٹنگ پلیس. تو اگر کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے تو گھر کے افراد کسی کھڑکی سے، کسی دروازے کے شیشے سے اندر دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بیڈ روم میں پردے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از اے پرائیویٹ پلیس. واش روم میں پردے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از اے پرائیویٹ پلیس. کچن میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کچن کی 4 دیواریں عام طور پر اب نہیں ہوتی. یا تو اس کی 3 دیواریں ہوتی ہیں یا 2 دیواریں ہوتی ہیں کچن کی. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب لوگ ڈرائنگ روم میں پردے نہیں لگانا چاہتے اور اس کو اس طرح خفیہ جگہ نہیں رکھنا چاہتے. جو آفس پلیس ہوتی ہے، جیسے اگر آپ ہمارے سارے کمرے دیکھیں جن میں ہم بیٹھ کے تو لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ تمام کمرے جو ہوتے ہیں وہ ویزیبل ہیں اور وہ باقاعدہ ویل ڈیزائنڈ ہیں کہ کوئی سینئر ہے اس کی اپنے جونیئر کے کمرے پہ اندر تک نظر جاتی ہے، اور جو لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے گزرتے ہوئے لوگ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، پر باہر آواز نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا چینج ہو رہی ہے، اس میں جو سیکریسی ہے اس کو اب چینج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ سینکڑوں سال سے سیکریسی ایک مقدس چیز تھی، اور اس کی جو سیکرڈنیس ہے وہ اب انہوں نے ختم کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا سیکریسی اگر کسی برائی کو بڑھاتی ہے یا کسی ظلم کو بڑھاتی ہے تو ایسی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر سیکریسی سے کوئی اچھائی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم کانفیڈینشیلٹی کہہ دیتے ہیں. اگر اچھائی پیدا ہوتی ہے تو سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی میں زمین آسمان کا. کانفیڈینشیلٹی، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی، کانفیڈنس کیا ہے؟ اعتماد. تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اعتماد کو بڑھانے والی ہو وہ کانفیڈینشیلٹی ہے، اور جو سیکریسی کا ہے مطلب وہ کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر پتہ چل گیا تو میں وہ کام نہیں کر سکوں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی برا کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے لیے سیکریسی درکار ہے. تو سیکریسی کو دنیا میں اب اچھا نہیں سمجھا جا رہا. تو گھروں میں بھی اچھا یہ ہر جگہ ہوتا ہے. میرے اپنے فیملی میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، ہر بات ہر جگہ کر دیتے ہیں. تو اپنے فیملی ممبر بھی کہتے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ ایسی چیز کریں گے جو میرے نقصان میں ہوگی یا جو میرے لیے تکلیف پیدا کرے گی تو میں تو بولوں گا. آپ مجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں. اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے تو میں نہیں بولوں گا. اور اگر میں آپ کو تکلیف دوں تو جنوں مرضی جا کے دسو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر میرے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اسے نہیں کہوں گا کہ تم یہ کسی کو مت بتاؤ، میں وہ تکلیف دینا چھوڑ دوں گا. اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں اس فورم پہ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں
کہ یہاں تکلیف بے پناہ ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ کوئی معمولی تکلیف سے لوگ آتے ہیں؟ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کتنی تکلیف سہ کے یہاں تک آتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ چلتے پھرتے کیسے ہیں. اور پھر چند ہی دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، تھوڑے سنبھل گئے ہیں، اور ان کے چہرے پہ رونق آ گئی ہے، اور وہ کم از کم مسکرانے لگے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.